السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو سب سے پہلے تم نے وضو کرنا ہے، اور وضو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العالمین وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتے، اور وضو بھی اسی طرح ہوگا جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو پھر وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اگر وضو ہی نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، فرض ہو گیا ہے غسل تمہارے اوپر، تو تمہیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے غسل کر لینا چاہیے۔ غسل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، نہ جا کے بندہ شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے، تالاب کے اندر غوطہ زن ہو جائے، نہر کے اندر نہاتا رہے، منو پانی اپنے اوپر گرا لے، اگر سنت کے مطابق غسل نہیں کرے گا اس انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے یا کوئی اپنی عورت کے پاس سے ہو کے آیا ہے یا واش روم سے ہو کے آیا ہے اور پھر وہ پانی نہیں پاتا، تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پھر وہ تیمم کر لیں پاک مٹی کے ساتھ۔ تیمم کرنے کا طریقہ، ایک ضرب لگانی ہے زمین پہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے، پھر ہاتھوں کے اندر پھونک مارتے ہوئے چہرے کا مسح، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ سے پھر دائیں ہاتھ، یہ انسان کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور میں اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 7 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو نعمتوں کے متعلق یاد دلائیں گے، اور جو معاہدہ کیا گیا تھا، عہد ہوا تھا، اللہ نے تم سے لیا تھا ایک میثاق، وعدہ، اس حوالے سے وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ ایمان لائیں گے، صرف ایمان نہیں لائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی ان کے ساتھ ہم ملنے کی دعوت دیں گے، اور پھر اسی طرح انصاف کرنے کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے اجر عظیم، اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَاذْكُرُوا، اے ایمان والو یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تمہارے اوپر اللہ نے کی ہے نا نعمتیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اس کا وعدہ، عہد، الَّذِي، وہ جو وَاثَقَكُمْ، تم سے معاہدہ کیا گیا ہے نا، بِهِ، اس وعدے کے متعلق، اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا نا، سمعنا، ہم نے سن بھی لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ تم نے یہ وعدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث کیے جائیں گے نا، تو اللہ ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، صرف ایمان نہیں لائیں گے، اللہ ہم ان کے ساتھ مل کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، جس طرح ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم اس طرح ہر کام کرنے کی کوشش کریں گے، جس کام سے منع کریں گے ہم اس کام سے باز آ جائیں گے۔ اللہ ہم نے یہ عہد کیا تھا، سمعنا، ہم نے سنا بھی تھا، واطعنا، اور ہم نے تیری فرما برداری بھی کی، تیرے نبی کی بات کو بھی مانا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس بات پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہر بات پر اطاعت کریں گے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی موقع پہ ہمیں ایسا نہیں پائیں گے کہ ہم کسی موقع پہ بھی آپ کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہی ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا ہے
کہ اللہ ہم تیرے نبی کی بات کو مانیں گے، نبی کی بات کو سنیں گے، اس کی بات پر ایمان لاتے ہوئے اللہ جس طرح تو ہمیں کہے گا، جس طرح کا تو مطالبہ کرے گا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ جب لفظ بولا اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی ہے، اللہ کہتا ہے جب تم نے اقرار کر لیا ہے واتقوا اللہ، تو پھر تمہیں اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں اس وعدے کو توڑ نہ دینا۔ جس طرح یہودیوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی نا، جس طرح عیسائیوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، ہم نے یہودیوں کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بھی کھڑا کیا تھا کہ بچ جاؤ، ایسا معاملہ ہرگز نہ کرنا جس کی وجہ سے یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے اور پھر تم پشیمان ہو، پریشان ہو کہ ہمارے ساتھ یہ کیا بن گیا ہے۔ فرمایا اللہ نے جب وعدہ کر دیا ہے واتقوا اللہ، تو پھر تمہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تو وہ خالق اور مالک ہے، وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے کہ جو انسان نے ابھی سوچا بھی نہیں، میرا رب اس بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے حق پر، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، انصاف پر، عدل پر۔ تم سے جب گواہی مانگی جائے تو لوگوں کے لیے تم نے گواہی نہیں دینی، جب بھی تم نے گواہی دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ فرمایا ولا یجرمنکم، نہ تمہیں ابھارے، نہ تمہیں آمادہ کرے، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، علی، اس بات پر، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ایک بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر مخالف اپنا حمیتی ہو یا اپنا دشمن ہے، لیکن بات انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، عدل پر مبنی ہونی چاہیے، چاہے دشمن کے حق میں بات جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے قاضی شریح کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب زیرہ گم ہو گئی تھی تو قاضی شریح نے حضرت علی کے حق میں فیصلہ کرنے کی بجائے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ اس کے پاس دلائل موجود تھے، زیرہ اس کے پاس موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حسن و حسین نے گواہی بھی دی تھی، تو قاضی شریح نے فرمایا تھا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا شہزادہ کہنے کا، یعنی ایک حدیث میں کہا ہے شہزادہ کہا ہے جنت کا، ٹھیک ہے، فضیلت ہے، اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہے تو لے کے آئے، گواہی لے کے آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، تو وقت کے قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اور یہودی یہ منظر دیکھ کے بڑا ہی حیران اور پریشان ہوا کہ وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے برخلاف فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہودی کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زیرہ آپ کی ہی کیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس دین اسلام پر جس نے دشمنی کو نہیں دیکھا بلکہ عدل کو دیکھا ہے، انصاف کو دیکھا ہے، گواہی کو دیکھا ہے، لہٰذا یہ زیرہ آپ کی ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کلمہ پڑھایا اور ساتھ کہا یہ زیرہ بھی تیری ہے اور انشاءاللہ جو باہر گھوڑا کھڑا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ اللہ، یہ ایسے لوگ تھے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، دشمن بھی ہے پھر بھی انصاف پر مبنی بات کرنی ہے۔ جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، قتل کا کیس ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، پیچھے ہم 5ویں پارے کے اندر پڑھ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر والدین کے خلاف گواہی جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بہن بھائی کے خلاف جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، رشتہ دار کے متعلق ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات حق کی اور سچ والی کہنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تکیے کے ساتھ،
نبی اسلام فرمانے لگے میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو نبی اسلام نے 3 گناہوں کے متعلق ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک ہی بات کہتے رہے، الا قول الزور الا شہادت الزور الا قول الزور الا شہادت الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو بکرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولتے جا رہے تھے کہ میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے باز ہی نہ آئے، نبی اسلام یہی کلمہ کہتے رہیں گے۔ تو آج ہم پرواہ نہیں کرتے، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عدل سے کام لینا ہے، ہر معاملے کے اندر عدل سے کام لینا ہے۔ یہاں تک کہ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد محترم نے مجھے کچھ ہدیہ دیا، وراثت تقسیم ہوگی نا، جائیداد تقسیم ہوگی، تو مجھے کچھ اضافی پیسے دے دیے، 1,00,000 روپیہ 10,000 روپیہ جتنے بھی تھے۔ تو میری والدہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ میں اس وقت تک اس بات پہ راضی نہیں ہوگی جب تک نبی اسلام اس معاملے کے اوپر یہ لفظ نہ کہہ دیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں نبی اسلام سے جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ کہتے میرے والد نبی علیہ السلام کے پاس گئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح مال دیا، اس کی والدہ ناراض ہوگی، کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا، دوسروں کو نہیں دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے جو مال اس بیٹے کو دیا کہ دوسرے بچوں کو بھی دیا؟ کہنے لگا نہیں، میں نے صرف اسی بچے کو دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے اعدلوا، عدل سے کام لیا کرو، اگر تم نے دوسروں کو نہیں دیا تو اس کو بھی نہ دو، بلکہ اس سے بھی تم واپس لے لو۔ یعنی ہر معاملے کے اندر انسان کو عدل اور انصاف ہی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں للتقوی، یہ عدل و انصاف کرنا یہ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ پھر کہتا ہے دوسری مرتبہ اللہ سے ڈر جاؤ، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے، اسی کے اندر بہتری ہے۔ اگر تم نے گواہی دیتے ہوئے جھوٹ بولا، بے انصافی والا معاملہ کیا، بے اعتدالی والا معاملہ کیا، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، ہر بات سے باخبر ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ سے کوئی بات بھی لکی چھپی نہیں ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ فرمایا وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، واجر عظیم، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اجر۔ کس انداز کے اندر؟ وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ جنت الفردوس کی صورت میں ہوگا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے جس کو اللہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے اور وہ سزا جہنم کی صورت میں ہوگی۔ آخری بات، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنوا اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اے ایمان والو، علیکم، جو تمہارے اوپر کی گئی ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ پہلے کسی اور انداز کے اندر نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں نے تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو قبول ترین دین بنا دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب اللہ ایک اور انداز کے اندر کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر بہت نعمتیں نچھاور کی ہیں، بڑے احسانات کیے ہیں۔ ان احسانات میں سے اللہ ایک اور احسان کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے اذ ہما، جب ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ دراز کرے یا بڑھائے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنا ہاتھ، فکفا، پس روک دیا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ لوگوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کبھی مسجد زرار بنا کے،
ایک دیت کا معاملہ تھا بنی عامر کے اندر، تو نبی اسلام اس دیت کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے گئے، چلو تھوڑا بہت کمپرومائز ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو جس جگہ پہ نبی اسلام نے بیٹھنا تھا یہودیوں نے سازش کی، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے یہ سازش کی تھی، اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا تھا، اس کے ساتھ ایک رسہ باندھ دیا، اور یہاں پہ بیٹھ کے نبی اسلام نے فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے ہی نبی اسلام آ کے بیٹھیں گے، اس طرح وہ رسے کو کھینچیں گے اور پتھر نبی اسلام کے اوپر گرے گا اور ہم اس بات سے جان چھڑا لیں گے۔ بے شمار مرتبہ یہودیوں نے یہ سازشیں کی کہ نبی علیہ السلام سے جان چھڑا لیں، اس طرح نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ ہم شہید کر دیں، ختم کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس بات کو بھی یاد رکھو، یہ میرا ہی تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو تمہارے تک نہیں پہنچنے دیا۔ بلکہ یہاں تک حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو تھک گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں کسی کو چھاؤں جگہ ملتی ہے نا، درختوں کے نیچے جا کے لیٹ جاؤ۔ کہتے ہم نے سواریاں چھوڑی، جہاں کہیں جگہ ملی ہم نے وہاں جا کے لیٹنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو بھی ایک پیلو کے درخت کے نیچے جگہ ملی، نبی علیہ السلام وہاں لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کے ساتھ تلوار کو باندھ دیا۔ اب نبی علیہ السلام سو گئے، اچانک ایک بدو آیا اور اس نے آ کے اونچی آواز سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی تلوار اتار کے سیدھی نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہنے لگا آج تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہو کیا کہہ رہے ہو، کس طرح کے کام کر رہے ہو؟ کہنے لگا آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرا اللہ مجھے بچائے گا، اور کون بچائے گا؟ پھر دوسری مرتبہ کہتا ہے مجھے آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام پھر کہتے ہیں اللہ مجھے بچائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی انداز کے اندر بات کی۔ تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس نے تلوار، ایک روایت کے اندر آتا ہے اس نے خود پھینک دی، یا بعض نے لکھا ہے کہ خود ہی پھینکنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے ویسے ہی گر گئی۔ بہرحال اس نے تلوار کو نیچے پھینکا۔ نبی علیہ السلام نے آواز دی، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، سارے آ کے نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ فرمایا اس عرابی کو دیکھ رہے ہو تم؟ فرمایا ہاں جی۔ فرمایا ابھی یہ میرے پاس آیا ہے، اس نے میری طرف تلوار کو سیدھا کر لیا تھا اور مجھے کہتا تھا تمہیں کون بچائے گا، تو میں نے کہا مجھے اللہ بچائے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کے اس رویے کے اوپر نبی علیہ السلام نے اس کو کچھ بھی سزا نہیں دی تھی، بڑے پیار سے نبی علیہ السلام نے اس کو رخصت کر دیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو بچا دیا، بلکہ اللہ نے خود اس بات کے متعلق فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرضی افراد آ جائیں، آپ کے ذمہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں سے بچانا ہمارے ذمہ ہے، ہم کسی کو بھی آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہی بات اللہ کہتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے ایدیہم، ان کے جو بڑھنے والے ہاتھ تھے، فکف ایدیہم عنکم، میں نے ان کو تمہارے تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا تھا۔ اللہ تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اور لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ گواہی دینی ہے تو حق کی سچی دینی ہے، اور بھی کوئی معاملات پیچھے گزرے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے ان معاملات کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ اور جب توکل انسان اللہ پہ کر لیتا ہے تو اسے کسی چیز کی بھی تھوڑ نہیں رہتی اللہ کی توفیق سے۔ فرمایا کاش تم کبھی اس طرح توکل کرو نا اللہ پہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات مثال دے کے سمجھائے۔ فرمایا تم نے کبھی دیکھا پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں نا تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کاش تم ان پرندوں کی طرح اللہ پہ توکل کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے معاملات کو سیدھا کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اوپر اس طرح توکل کرنے کی توفیق دے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر انشاءاللہ کام درست ہو جائے گا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دین اسلام اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر گواہی، اعتدال، انصاف اس کے حوالے سے بات کی ہے۔
اور پھر نیک لوگوں کے متعلق بات کی ان کے لیے اجر عظیم ہے، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ نے بے شمار مرتبہ تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تم تک کافروں کا ہاتھ بڑھنے نہیں دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان اعمال کو قبول فرما کے کل قیامت والے دن جنت الفردوس کا حقدار بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔